العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور مدینہ گفٹ سینٹر یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے سنڈے سیریز کا ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کیے گئے سوال کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے سارے سوال کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی محمد ذوالفقار احمد مصباحی صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سارے سوال کے جوابات جو ہے وہ مسلک حنفی کے مطابق رہیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آج کا پہلا سوال لے لیتے ہیں۔ گونگا جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، ایسے کا نکاح کیسے پڑھایا جائے گا اور اس کی دی ہوئی طلاق کس طرح سے واقع ہوگی؟ تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیں سمجھائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے گونگا کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ گونگا فطری طور پر جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ایسے گونگے کا نکاح کس طرح پڑھایا جائے، اور ایسا گونگا اگر طلاق دے تو کس طرح سمجھا جائے گا کہ اس نے طلاق دیا یا نہیں دیا، اور اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں۔ ہمارے فقہاء کرام نے ایسوں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ گونگا جو لکھنا جانتا ہے اس کی تحریر سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا، یعنی وہ لکھ کر کے دے گا کہ میں نے فلاں فلاں گواہوں کے سامنے فلاں کی لڑکی فلاں سے اتنے دین مہر کے عوض مانان و نفقہ قبول کیا۔ یوں ہی اگر طلاق دینی ہو تو وہ لکھ کر کے دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو اتنی طلاق یا فلاں طلاق دیا۔ تو جو گونگا لکھنا جانتا ہے اس کا اعتبار اس کی تحریر سے کیا جائے گا۔ اب بات رہی وہ گونگا جو لکھنا نہیں جانتا ہے، اس تعلق سے ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے گونگا کا نکاح اور اس کی دی ہوئی طلاق اس کے اشارے سے مانا جائے گا، یعنی جو گونگا ہے اس کے گھر والے یقیناً اس کے اشارہ سمجھتے ہیں، اشارہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کے اشارے سے جو لوگ اشارہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس نے نکاح کو قبول کیا یا نہیں کیا، طلاق دیا یا نہ دیا۔ جو اس کے اشارے کو سمجھتے ہیں اس نے اگر بتا دیا کہ اس نے اشارے میں طلاق دے دیا ہے تو اس کی طلاق مانی جائے گی۔ یوں ہی نکاح کا اقرار کر لیا ہے تو اس کا نکاح بھی مانا جائے گا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے سوال کا جواب سن لیا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ جس بینک میں سودی دستاویز یعنی بیاج کے دستاویز لکھے جاتے ہوں یا جس دکان یا ہوٹل کے اندر شراب بکتی ہو، ایسی بینک یا ایسی ہوٹل یا ایسی دکان کے اندر نوکری کرنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے، یعنی ناجائز اور حرام کام کو مزدوری کے طور پر کرنا اور کرانا ناجائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بینک کی وہ نوکری جس نوکری میں سودی دستاویز لکھنے کی ضرورت پڑے اور سود کو ہمارے فقہاء کرام نے، شریعت مطہرہ نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے، لہذا بینک میں ایسی نوکری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یوں ہی ہوٹل میں یا دکان میں شراب بکتی ہے اور یہ وہی مزدوری کرتا ہے، وہی نوکری کرتا ہے کہ شراب لینا، شراب دینا، شراب پہنچانا، شراب کی بات کرنا، شراب کے خرید و فروخت کے تعلق سے بات کرنا، تو ایسی نوکری بھی شریعت مطہرہ نے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان پر رزق حلال حاصل کرنا، رزق حلال کمانا واجب ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کام کرے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے سوال کا بھی جواب سن لیا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس شرط پر طلاق دی کہ وہ ایسی عبادت کرنا چاہتا ہے جس عبادت کے اندر وہ صرف تنہا رہنا چاہتا ہے، تو اگر وہ ایسی عبادت نہیں کرتا ہے تو اس عورت پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھائیں۔ دیکھیے، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اس شرط پر طلاق کو معلق کیا کہ وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس وقت وہ عبادت پوری دنیا میں کوئی نہ کرے، یہی نوبت آئی تھی سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔
یہ واقعہ اصل میں عراق ہی کا ہے کہ عراق میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اسی شرط پر طلاق دے دیا تھا، اور عراق کے سارے علماء کرام و مفتیان اعظام کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تھا، لیکن کسی سے تشفی بخش جواب نہ ہوا۔ پھر یہی سوال حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ نے تشفی بخش جواب عنایت فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں علوم ظاہری عطا فرمایا تھا، وہیں علوم باطنی بھی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی کا کافی حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے علم لدنی کے 70 دروازے عطا فرمائے ہیں، اور ان 70 دروازوں میں سے ہر دروازہ کی وسعت یعنی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے، خود سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسعت ما فی الارض والسماء، یعنی ہر دروازہ کی وسعت اتنی ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی علوم سے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا، اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر نے اس مسئلہ کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مرد کعبۃ اللہ جائے اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو طواف سے روک دے اور وہ اکیلا طواف کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طواف پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، جب وہ طواف کرے گا اور کوئی نہ کرے گا تو گویا کہ عبادت میں وہ اکیلا ہے، تنہے تنہا ہے۔ تو یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اکیلا اور تنہے تنہا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اتنا پیچیدہ مسئلہ بھی حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے اس سوال کا بھی جواب سن لیا۔ اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے آخری سوال کی طرف۔ وہابی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب سے میں گزارش ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ وہابی کی لڑکی سے نکاح درست ہے یا نہیں۔ سوال ہی بتاتا ہے کہ آپ وہابی کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ آپ یہ سوال ہی نہ کرتے، اور یقیناً وہابی اپنا جیسا نہیں ہے۔ یہ جتنے فرقے بنامے مسلم ہیں، مثال کے طور پر وہابی ہے، دیوبندی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اور نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہم مذہب ہوں، یعنی دونوں کا مذہب ایک ہو۔ جب وہابی کا مذہب الگ ہے یعنی وہ مرتد ہے، اور سنی کا مذہب الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور ارتداد میں کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا وہابی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے وہابی لڑکی سے نکاح کر کے لایا ہے تو وہ خالص زنا ہو رہا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ فوراً ایسی لڑکی سے الگ ہو جائے اور زنا سے بچے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے سارے سوال کے جواب سن لیے اور امید اچھی طرح سے سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور، العلم نور، العلم